السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت اہم اور سنجیدہ معاملے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو براہ راست ہمارے اساتذہ کرام، طلباء اور پورے تعلیمی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حالیہ ٹرانسفر راؤنڈ کے بعد سامنے آنے والے اس بڑے فیصلے کی، جس کے تحت مڈل اسکولوں میں تعینات ایس ایس ٹی سائنس کے اساتذہ کرام کو اب صرف ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں ہی تعینات کیا جا سکے گا۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا، آئیے اس کو آسان اور سیدھی زبان میں سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایس ایس ٹی سائنس کے اساتذہ کرام کا بنیادی کردار کیا ہے۔ یہ وہ اساتذہ کرام ہیں جو سائنس کے مضامین کو نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ طلباء میں سائنسی سوچ اور تحقیق کی عادت کو بھی پروان چڑھاتے ہیں۔ اب تک صورتحال یہ تھی کہ ان اساتذہ کرام کو مڈل اسکولوں میں بھی تعینات کر دیا جاتا تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہاں ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو رہا تھا؟ شاید نہیں، کیونکہ مڈل لیول پر سائنس کی تدریس وہ گہرائی اور وہ معیار نہیں رکھتی جس کے لیے ایس ایس ٹی کی ٹریننگ اور قابلیت حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ اسی پس منظر میں محکمہ تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ان اساتذہ کرام کو صرف ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔ بظاہر یہ فیصلہ بالکل منطقی لگتا ہے، کیونکہ ہائی اور ہائر سیکنڈری لیول پر ہی وہ مضامین اور وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جس کے لیے ایس ایس ٹی سائنس اساتذہ کرام کو تیار کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مڈل اسکولوں کی صورتحال اب سب کے سامنے ہے۔ ان اسکولوں میں اکثر سائنس کے اساتذہ کرام کی کمی رہتی ہے۔ کئی جگہوں پر یا تو سائنس پڑھانے والا استاد دستیاب نہیں ہوتا یا پھر غیر متعلقہ مضامین کے اساتذہ کرام کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ ایسے میں جب مڈل اسکولوں سے ایس ایس ٹی سائنس کو ہٹا دیا جائے گا تو وہاں طلباء کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہاں نئے سائنس ٹیچرز تعینات کیے جائیں گے یا یہ خلا مزید بڑھ جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو والدین اور طلباء دونوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی طرف۔ ان اداروں میں واقعی ایس ایس ٹی سائنس اساتذہ کرام کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں نصاب مشکل بھی ہے اور طلباء کو عملی طور پر امتحانات میں بھی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ فیصلہ درست حکمت عملی کے ساتھ نافذ کیا گیا تو یقیناً اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ طلباء کو بہتر تعلیم ملے گی، امتحانی نتائج میں بہتری آئے گی اور سائنسی سوچ رکھنے والے طلباء کی تعداد بڑھے گی۔ لیکن اگر مڈل اسکولوں میں خلا کو پر نہیں کیا گیا تو وہاں کے بچے پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی ایک بڑا خطرہ ہے جس پر فوری توجہ دینی ہوگی۔ ناظرین، ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ایس ایس ٹی سائنس کے اساتذہ کرام خود بھی اس فیصلے کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ خوش ہیں کہ اب انہیں اپنی اصل قابلیت کے مطابق تعیناتی ملے گی، مگر دوسری طرف وہ یہ خدشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ٹرانسفر کے بعد بار بار تقرری کی جگہ بدلی گئی تو ان کے لیے ذاتی اور پیشہ ورانہ مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ اکثر اساتذہ کرام اپنے گھروں سے دور شہروں میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور بار بار کے تبادلوں سے ان کی فیملی لائف متاثر ہوتی ہے۔ اس فیصلے کا ایک اور پہلو پالیسی بنانے والے کے ذہن میں بھی ہوگا۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں تعلیم کا معیار بہتر ہو تاکہ بورڈ کے نتائج میں بہتری آئے اور قومی سطح پر تعلیمی ترقی کی شرح بڑھے۔ لیکن اس کے لیے صرف ایک فیصلے پر انحصار کافی نہیں ہوگا۔ مڈل اسکولوں میں سائنس ٹیچرز کے لیے علیحدہ بھرتیاں، جدید تربیت اور وسائل کی فراہمی بھی لازمی ہے، ورنہ یہ فیصلہ ایک طرف فائدہ دے گا تو دوسری طرف نقصان بھی اتنا ہی ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم اس معاملے کو طلباء کے زاویے سے دیکھیں تو ان کے لیے یہ صورتحال دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ جو
بچے ہائی یا ہائر سیکنڈری اسکولوں میں ہیں وہ خوش قسمت ہوں گے کہ انہیں بہتر اساتذہ کرام میسر آئیں گے، لیکن جو بچے مڈل اسکول میں ہیں وہ شاید محرومی کا شکار ہو جائیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہی بچے کل کو ہائی اسکول میں جائیں گے، اگر ان کی بنیاد مڈل لیول پر کمزور ہوئی تو وہ آگے کیسے مقابلہ کر سکیں گے۔ یہاں پر میں ایک ذاتی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ میں نے کئی ایسے مڈل اسکول دیکھے ہیں جہاں سائنس کی تدریس صرف کتابی سطح تک محدود ہے، نہ لیب ہے، نہ عملی تجربات، اور نہ ہی سائنس پڑھانے کے لیے تربیت یافتہ استاد۔ جب بچے ہائی اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں بنیادی تصورات بھی صحیح طرح سے یاد نہیں ہوتے۔ اب اگر وہاں SST سائنس کے اساتذہ کرام موجود ہوں تو یقیناً وہ ان بچوں کو سہارا دے سکتے ہیں، لیکن اگر مڈل اسکول کی سطح پر ہی خلا بڑھ گیا تو یہ بچے ہائی اسکول میں آتے آتے پہلے ہی کمزور ہو جائیں گے۔ ناظرین، آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہر پالیسی اور ہر فیصلہ دو پہلو رکھتا ہے۔ محکمہ تعلیم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے نیت یقیناً اچھی ہے اور مقصد تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے، لیکن اصل امتحان اس فیصلے پر عمل درآمد کا ہے۔ اگر حکومت مڈل اسکولوں میں سائنس ٹیچرز کی کمی پوری کر دے تو یہ ایک بہترین اقدام ہوگا، بصورت دیگر یہ فیصلہ کئی سوالات کو جنم دے گا اور بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ ساتھ ایک متوازن حکمت عملی بھی اپنائی جائے۔ مڈل اسکولوں کے لیے علیحدہ سائنس ٹیچرز بھرتی کیے جائیں، موجودہ اساتذہ کرام کو تربیت دی جائے اور وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ ہمارے طلباء کسی بھی سطح پر تعلیمی نقصان کا شکار نہ ہو۔ امید ہے آپ کو یہ موضوع سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور آپ نے اس اہم فیصلے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا ہوگا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔